یہ جو کچھ بھی سروں کی عزتیں اگر محفوظ رکھی گئی ہیں تو یہ رب کا کرم ہے، اس نے دین اسلام کی بنیاد پر وہ ساری چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ بے شک نہیں تو ایک چیز اور یاد رکھیں کہ چونٹی سے لے کر کے مچھر تک اور وہاں سے لے کر کے انسانوں کی جماعت تک دنیا میں کوئی بھی ہمارا نہیں ہے۔ چونٹی سے لے کر کے مچھر تک اور وہاں سے لے کر کے انسانوں کی جماعت تک کوئی بھی ہمارا نہیں ہے۔ ہر ایک چبانے کے لیے، ڈسنے کے لیے، کاٹنے کے لیے تیار ہے، لیکن یہ تو رب نے حفاظتی دستہ ہمارے درمیان رکھا ہوا ہے جس کی بنیاد پر ہم ہر جلتے انگاروں سے گزر جاتے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ بے شک بہت زمانے سے ہاتھ دھو کر یہ دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ یہ عزتیں اگر بچی ہوئی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے دین کی بنیاد پر بے شک ہمیں اسے کلیجے سے لگا کر کے رکھنا ہے، کیونکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس اجالا ہو اور آپ ٹھوکر کھا جائے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا آپ کے پاس سپورٹ ہو، آپ لڑکھڑا جائے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کے بازوؤں کو تھاما گیا ہو اور آپ راستہ بھٹک جائے۔ تو یہ محفلیں ہم اور آپ کو زندگی عطا کرتی ہیں، اور وہ صبح ہویدا اپنی زندگی میں لانے کا خواب دکھا دیتی ہے جس پر سے کہ آدمی کو کامیابیوں کی رمق نصیب ہوتی ہے اور اسے اپنی نسلوں کو بھی سنوارنے کا درس ملتا ہے۔ اسلاف کی تاریخوں کو کیوں دہرایا جاتا ہے، بزرگوں کی داستانوں کو کیوں بیان کیا جاتا ہے، ان سے جڑے رہنے کی تعلیم کیوں دی جاتی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو اگر دنیا اپنے خواہشات کے جال میں پھنسا کر کے برباد کرنے کی ناپاک سازشیں رچے اور ہمیں ہر طریقے سے اچک لینے کا ناپاک خواب دیکھنے کی ناپاک سازشیں کرے، لیکن اگر اسلاف سے جڑے ہوئے ہیں تو ان کی تاریخیں ہیں، ان کے زندگی کے نقوش ہی ہے جو ہمیں ہر دام فریب میں پھنسنے سے مکمل طور پر محفوظ کر دیتی ہے، اور انہی کی سیرت ہے جو ڈگمگاتے قدم کو بھی ثبات عطا کر دیتی ہے، انہی کی سیرت ہے جو بھٹکی نگاہوں کو ایک ایسی جو ہے ایسی منزل کو دیکھنے اور سیدھے راستے کو دیکھنے کی وہ توانائی عطا کر دیتی ہے کہ بندہ پھر صراط مستقیم پر چل کر کے اپنے آپ کو کامیاب کر لیتا ہے۔ نہیں، یہ سوال ہوتا نا، قرآن مل گیا، حدیث مل گئی، نبی کی سیرت مل گئی، پھر ولیوں کا تذکرہ کیوں، غوث اعظم کا نعرہ کیوں لگایا گیا، غریب نواز کی ہستی کو کیوں یاد کیا گیا، غوث پاک کی 11ویں اور غریب نواز کی 6ٹھی کیوں منائی گئی؟ قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ ہم نے کہا ذلیلو، آج تک کسی اہل سنت والجماعت میں سے ایک بچے نے بھی قرآن کا انکار نہیں کیا۔ قرآن تو ہے، قرآن کی تلاوت ہم بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے، اس کی ترغیب بھی ہم دیتے ہیں، لیکن ذلیلو جنہوں نے قرآن تک پہنچایا ہم انہیں تو بھول نہیں سکتے نا، جنہوں نے قرآن پڑھنے کا جو ہے طریقہ عطا کر دیا ہم انہیں تو فراموش نہیں کر سکتے ہیں، ہم قرآن بھی پڑھیں گے اور جن سے قرآن ملا ہے انہیں بھی کلیجوں سے لگا کر کے رکھیں گے، ہم عبادت بھی کریں گے لیکن جن سے عبادت کی نعمت ملی ہے ہم انہیں بھی یاد رکھیں گے، ہم روزہ بھی رکھیں گے لیکن جن سے یہ نعمت حاصل ہوئی ہم ان کا بھی تذکرہ کریں گے۔ یہی تو زندگی ہے صاحب کہ سجدہ ہو رب کی بارگاہ میں، دل جھکے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور اٹھ کر نعرہ لگاؤ غوث اعظم کا کہ سرکار یہ آپ کا کرم ہے جو اپنے نانا جان کی چوکھٹ تک ہمیں پہنچنے میں کامیابی عطا کر دی۔
تو یہ واہ 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 غوث اعظم کا تذکرہ ہو یا دیگر اولیاء کرام کا تذکرہ ہو یا شہداء کرام کے ذکر ہو، یہ چیزیں ہمیں زندگی عطا کرتی ہیں، کیونکہ جو قوم اپنے اسلاف کو بھول جاتی ہے اسے آہستہ آہستہ دنیا اچک لیتی ہے اور اسے مٹا دیا جاتا ہے۔ صحیح ہے، بے شک بھئی یہ سوال ہوتا جیسے اس ترقی یافتہ دور میں ہمیں ساری چیزیں نصیب ہو گئی، پھر مذہب کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی ہم اٹھے پی او پی سیکھ گئے، ہم اٹھے کارپینٹر بن گئے، ہم اٹھے کڑیا کام سیکھ لیے، ہم اٹھے مکینیکل ہو گئے، مطلب ہم نے ہنر سیکھا، پیسہ کمانے لگے، یا الٹی سیدھی کہیں پڑھ کے نوکری پا گئے، سیلری آنے لگی، تو پیسہ مل گیا، زمین ہے، گھر بنوا لیا، لائف سیٹ ہو گئی، تو مذہب کی بیچ میں ضرورت کیوں پڑی؟ مذہب کی ضرورت کیوں؟ پھر ہم کسی پیر فقیر کو کیوں یاد کریں؟ تو اب کچھ دقیانوسی خیالات کے لوگوں نے اپنی بدبودار زبانوں سے کچھ بدبودار منحوس کلمات نکالے اور یہ کہا کہ یہ سب بھائی مذہب پہ چلنا یہ سب مولوی ملا کا کام ہے، ہم تو وی آئی پی لوگ ہیں، اسٹینڈرڈ لوگ ہیں، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، پہننے کا کپڑا ہمارے پاس، روپے پیسے ہمارے پاس، رہنے کا گھر ہمارے پاس، زمین و جائیداد، تجارت، دکانیں یہاں سے لے کر دبئی تک اڑانے ہم بھرتے ہیں، بیچ میں مذہب کہاں سے آ گیا؟ ہم نے کہا ذلیلوں، یہ نعرہ جن جن ذلیلوں نے لگایا ان کے دسترخوانوں سے حلال لقمے چھین کر کتے بلی چھچندر لا کر رکھ دیے گئے، کیونکہ بلڈنگیں تمہیں ظاہری سکون دے سکتی ہے، روپیہ ظاہری خرچ پورا کر سکتا ہے، زمین ظاہری اطمینان دے سکتی ہے، لیکن جو تمہیں انسان بنا کے رکھتا ہے اسے مذہب کہتے ہیں، جو تمہیں دیکھنے کا تاریکی میں بھی ہنر دیتا ہے اسے مذہب کہتے ہیں، جو اصولوں پر چل کر مر مٹنے کا جذبہ دیتا ہے اسے مذہب کہتے ہیں، جو تمہیں انسانیت کے لیبل پر کھڑا کر کے کرمنا بنی آدم کے تاج کا فخر عطا کر دے اسے مذہب کہتے ہیں، جو گنگ زبانوں کو بھی بولنے کا ہنر دے دے اسے مذہب کہتے ہیں، جو بیٹی کا مقام بیٹی کے مقام پر، بہن کا مقام بہن کے مقام پر، ماں کے مقام ماں کے مقام پر جو رشتوں کا مقام عطا کر دے اسے مذہب کہتے ہیں، جو جانوروں کی صفوں سے نکال کر کے ایک اچھے دماغ کا مالک انسان بنا دے اسے مذہب کہتے ہیں، کیونکہ دولتیں پیٹ بھر سکتی ہے انسان نہیں بنا سکتی ہے، تو مذہب کی نگرانی رات کی تاریکیوں میں بھی ضروری ہے، دل کے اجالوں میں بھی ضروری ہے، کیونکہ مذہب آب حیات کا نام ہے۔ نہیں، یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور، اسی لیے آج اداروں میں آپ کو غریب جھوپڑیوں سے نکلے بچے تو ملیں گے، کسی کروڑ پتی کا بیٹا آپ کو مدرسے میں پڑھتا نہیں دکھے گا، کیوں؟ ان کا نعرہ یہ ہے کہ بیچ میں مذہب کہاں سے آ گیا؟ یہ مولوی ملا لوگ اس کو فالو کریں، انہیں ضرورت ہے چندہ چٹکی کریں، روزہ نماز کریں، یا ہماری سماج کے جو لوگ ریٹائر ہو جائیں، پیٹ میں آت نہ ہو منہ میں دانت نہ ہو، گھر سے ریٹائر، بیوی سے ریٹائر، ڈیوٹی سے ریٹائر، ان لوگوں کے لیے روزہ نماز ہے۔ ہم لوگ تو وی آئی پی لوگ ہیں۔ ایک آدمی ملا تو ہم نے کہا کہ بھائی پہلے پنج وقتہ میں دکھتے تھے، اب جمعہ بھی نہیں آتے ہو، کیا ہو گیا؟ تو کہا کہ ہم مرید ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ برباد کیا؟
تو کہا ایک کی جو ہے وہاں سے کلیئر سے آئے تھے، انہوں نے مرید کیا اور کہا کہ صابر پاک نماز نہیں پڑھتے تھے تو ہمیں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے کہا مرید کا مطلب تو یہ ہوتا تھا کہ خود بھی پہنچا ہو دوسرے کو بھی پہنچا دے، لیکن یہاں تو مطلب یہ نکلا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ برباد کر دیا اس کو، بالکل نگاہوں کے سامنے کا معاملہ حضرت، برباد کر دیا۔ آج وہ علماء کو گالی دے رہا ہے، مکمل گمراہ ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ آہستہ سے اس سے مذہب کو الگ کر دیا، کیونکہ مذہب ہی ہے جو رات کی تاریکی میں اگر کسی بہو بیٹی پر ہاتھ بڑھانے کی جو ہے شیطان گندی جرأتیں دیتا ہے تو مذہب فوراً کھینچ دیتا ہے کہ ذلیل ہٹ جا، اللہ و رسول کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، یہ کیا کر رہا؟ لیکن آج اگر سگی بیٹیوں کی عزت ہے، ایک سگے باپ سے بھی بچ نہ سکی تو مذہب کو ہٹانے کا یہ نحوستیں ہیں جس کی بنیاد پر آج سگی بہنوں کی عزت ہے، سگے بھائیوں کی ذلتوں سے بچ نہ سکی۔ آج بیٹی کی عزت تار تار، بہن کی عزت تار تار، آج سماج میں آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ بے اطمینانیاں کہاں سے آئی؟ کیونکہ بلڈنگیں صحابہ سے زیادہ اونچی ہے، تعداد صحابہ سے زیادہ ہے، زمینیں صحابہ سے زیادہ ہے، لباس مہنگے صحابہ سے زیادہ ہے، گاڑی گھوڑے صحابہ سے زیادہ ہے، ساری رونق دنیاوی صحابہ سے زیادہ ہے، لیکن ایک بیٹی کی چادر عزت تار تار کر دی گئی، ایک بہن کی عزت کو اجاڑ کر کے رکھ دیا۔ ہم نے کہا وہ کچے مکانوں کے مالکان تو تھے لیکن مذہب کی نگرانی تھی، تو حاتم طائی کی بیٹی کا سر بھی مصطفیٰ نے اپنی چادر رکھ کے ڈھک کر بتایا تھا۔ بیٹی کسی کی بھی ہو عزت کے قابل ہوتی ہے، عزت کے لائق ہوتی ہے، کیونکہ جہاں مذہب ہٹا وہاں ہم ایسے ننگے ہو جائیں گے صاحب کی کوئی ڈھانپنے والا ہوگا۔ بے شک بے شک۔ تو ان امیریوں کے نحوستوں کے دور نے ہمیں مذہب سے الگ کرنے کی کوشش کی اور اسے مولوی ملاؤں کی کہانی بتایا۔ ہم نے کہا سن، صدیق اکبر جیسی ہستی جس دائرے میں چلے اسے مذہب کہتے ہیں، فاروق اعظم جیسی ہستی جس کے دائرے میں چل کر فخر کرے اسے مذہب کہتے ہیں، عثمان ذوالنورین جہاں چلے اسے مذہب کہتے ہیں، شیر خدا فاتح خیبر جسے فالو کرے اسے مذہب کہتے ہیں۔ ارے 22,000 بھیڑیوں کے نرگے میں نیزے پر سوار ہو کر کے ابن حیدر جو خطبہ دے دے اسے مذہب اسلام کہتے ہیں۔ تو مذہب کل بھی شیروں کا تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شک بے شک۔ اس لیے بھئی ہم اسلاف کی تاریخ ہو، کہیں بڑے پیر کے نام سے بینر ہم لگاتے ہیں، کہیں غریب نواز کے نام سے بینر لگاتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ تو چل کر کامیاب ہو گئے، آؤ میں تمہیں ان کی داستان سنا دیتا ہوں تاکہ تم بھی کامیاب ہو جاؤ، تم بھی کامیاب ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ رات میں حضرت اناؤ سائیڈ میں ایک گفتگو میں نے رکھی تھی، میں نے کہا کہ سنو، بڑے پیر دستگیر یا کسی بھی ولی کا تذکرہ ہمیں ہمارے دین کو کم نہیں کرتا ہے بلکہ دینی حمیت اور غیرت کو مزید بڑھاوا دیتا ہے۔ ان بزرگوں کے تذکروں سے ہمارے دین میں جو ہم مان کر کے رکھے ہیں اس مانی ہوئی چیزوں میں اضافہ ہوتا ہے، چیزیں بڑھتی ہیں۔ جیسے مثال دی حضرت، مثال دی، ہم نے کہا ہم تلاوت کرتے ہیں، آپ بھی تلاوت کرتے ہیں،
ارے چلو روز نہیں کر پاتے لیکن جمعہ صحیح، جمعہ نہیں کر پاتے رمضان میں صحیح، لیکن کرنا تو روز چاہیے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اسے پڑھا کرو۔ یہ رب کی وہ لٹکتی ہوئی رسی ہے جس کا ایک سرا تم بندوں کے ہاتھ میں دے دیا گیا، ایک سرا دست قدرت میں دے دیا گیا۔ ارشاد فرمایا اس قرآن کو پڑھتے ہوئے رویا کرو، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لو۔ حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص نمک، ایک دن لکڑی، ایک دن چاول، ایک دن مانگنے کے لیے حاضر ہوتا رہا۔ آپ نے اسے پکڑ کے ارشاد فرمایا، اوے ادھر آ، کیا تو قرآن نہیں پڑھتا ہے؟ روز اپنی ضرورتیں لیے کھڑا رہتا ہے، جا قرآن پڑھا کر۔ چلا گیا، 1 سال تک ملاقات حضرت فاروق اعظم سے نہیں ہوئی۔ ایک دن چلتے راستے پہ مل گیا، ارشاد فرمایا، اوے یارا ادھر آ، کیا تو ناراض ہو گیا اس دن؟ میں نے تو تیری بھلائی کے لیے بات کی تھی، تو ملا نہیں، سال بھر ہو گیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، مسکراتے ہوئے خوشیوں کے لمحات اس نے ظاہر کیے۔ آقا میں کیوں ناراض ہو سکتا ہوں، میری جرات کیا ہے؟ جس دن سے آپ نے کہا قرآن پڑھا کر، قسم بخدا اتنی برکتیں گھر میں آئی ہیں کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ میں قرآن پڑھتا ہوں کیونکہ رب نے تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا خزانہ 29 پاروں میں سمیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔ اگر حسن مصطفیٰ دیکھنا ہے قرآن کھول لو، اگر نعت مصطفیٰ سننی ہے قرآن کھول لو، زندگی کا آئینہ دیکھنا ہے قرآن کھول لو، اگر تمہیں سماج کے اصول چاہیے قرآن کھول لو، اگر تمہیں اپنی فیملی کی خیریت چاہیے کہ قرآن کھول لو، گھر میں برکت چاہیے قرآن کھول لو، نحوستوں کو دور کرنا قرآن کھول لو، اپنی بیماریوں کو دور کرنا قرآن کھول لو، کیونکہ یہ شفا بھی ہے، یہ تمہارے لیے دوا بھی ہے، یہ تمہارے لیے دعا بھی ہے، یہ تمہارے لیے نجات بھی ہے۔ ارے جو دنیا سوار دے اسے قرآن کہتے ہیں، جو قبر کو روشن کر دے اسے قرآن کہتے ہیں، جو حشر میں رب کے حضور نعت پڑھنے کا موقع دے دے اسے قرآن کہتے ہیں، مصطفیٰ کی مسکراہٹیں جہاں ملتی ہے اسے قرآن کہتے ہیں، رب کی رحمتیں جہاں برستی ہے اسے قرآن کہتے ہیں، صحابہ کی خوشیاں جہاں ملتی ہے اسے قرآن کہتے ہیں، بزرگوں کی روحیں جہاں متوجہ ہوتی ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ ارے ہماری زندگی کو قرآن کہتے ہیں۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، عظمت اسلام، مذہب اسلام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ ارشاد فرمایا اسے پڑھا کرو، اسے پڑھا کرو صاحب، اپنے گھروں میں کھول لیا کرو۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جسے محبت سے دیکھ لو تب بھی نیکی مل جاتی ہے، پاکی کے عالم میں اسے چھو لو تب بھی نیکی مل جاتی ہے۔ صاحب آپ نے سنا ہوگا علماء کی زبانی، قبرستان میں قبر کھودتے بغل کے قبر کا پٹڑا ہٹ گیا، دیکھا تو قبر میں گلاب کھلے تھے، خوشبو آ رہی تھی، پٹرے تو سڑ گئے تھے لیکن صاحب قبر کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا، کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ یارا جیسے تیسے اسے برابر کر دو، پتہ لگاؤ کس خوش نصیب کی قبر ہے۔ بستی میں معلوم کرتے کرتے اس بیوہ خاتون تک پہنچ گئے جس کے شوہر کی قبر تھی۔ پوچھا تیرا شوہر کون سا ایسا عمل کرتا تھا کہ قبر کے پٹرے تو سڑ گئے لیکن کفن میں داغ تک نہ لگا؟ کہا میرے شوہر کا تو کوئی بہت ایسا بڑا عمل تو یاد نہیں، بڑا گنہگار شخص تھا، ایسی تو کوئی نیکی اس کی یاد نہیں آ رہی کہ قبر میں کفن بھی میلا نہ ہو۔ کہا یاد کر کوئی تو نیکی ہوگی۔ کہا میرا شوہر پڑھا لکھا بھی نہیں تھا صاحب، انگوٹھا ٹھیک تھا، لیکن ہاں ایک چیز یاد آتی ہے،
جب وہ فجر کے وقت مسجد کی طرف سے گزرتا تھا، نمازیوں کو مسجد میں قرآن پڑھتے دیکھتا تو آ کر کے وضو کر کے قرآن کھول کر بیٹھ جاتا تھا، بہت روتا تھا، قرآن کے اوراق کو کھول کر کے روتا تھا اور کہتا تھا میرے مالک میں بہت بدنصیب ہوں، میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا لکھا ہے، تیرا کلام ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، لیکن بڑا بدنصیب ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن میں گواہی دیتا ہوں میرے پروردگار جو بھی لکھا ہے سچ لکھا ہے۔ وہ قرآن کے اوراق کو کھول کر کے سطروں پر انگلیاں پھراتا جاتا اور یہ کہتا جاتا یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے، یہ بھی حق ہے، اور اسے آنکھوں سے لگاتا، کلیجے سے لگا کر کے دھارے مار کر کے روتا مجھے معاف کر دے، میں بہت بدنصیب ہوں میرے مالک جو اس دنیا میں آنے کے بعد تیرے کلام کا علم نہ لے سکا، چند صورتیں اس کی زبانی یاد نہ کر سکا، مجھے معاف کر دے میرے مالک۔ ارے جس نے ہیرا کے غار کو روشن کر دیا اسے قرآن کہتے ہیں، جسے مصطفیٰ نے قلب نبی پر لا کر کے رکھ دیا اسے قرآن، جسے جبریل نے قلب نبی پر لا کر کے زبانی سنا کر رکھ دیا اسے قرآن کہتے ہیں، جسے مصطفیٰ نے صحابہ کے قلبوں میں اتار دیا اسے قرآن کہتے ہیں۔ ارے جسے پڑھ کر کے سن کر کے دھاڑے مار کر کے حضرت صدیق روئے اسے قرآن کہتے ہیں، جسے سن کر کے حضرت عمر کے روتے کھڑے ہو جائے، نماز کے درمیان سسکیاں بڑھ جائے اسے قرآن کہتے ہیں، جسے سن کر کے عثمان غنی کے بدن میں کپ کپی طاری ہو جائے اسے قرآن کہتے ہیں، جسے جس کی تلاوت کو سن کر کے شیر خدا کا بدن پیلا پڑ جائے، خوف سے کانپ اٹھے، دھاڑے مار کر کے روئے اسے قرآن کہتے ہیں۔ رب نے امت کی زندگی اس میں سمیٹ کر رکھی ہوئی ہے صاحب، لیکن آج بدنصیبی کہ سینکڑوں گھر گاؤں میں موجود ایک بھی گھر سے فجر کے وقت تلاوت کی آواز نہ آ سکی۔ ہم لٹ گئے صاحب، ہم لٹ گئے۔ زمینوں کا جانا یتیمی نہیں ہے، یہاں تک کہ باپ کا مر جانا بھی یتیمی نہیں ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں مذہب کا چلا جانا یہ سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ ہماری غیرتیں چلی گئی صاحب، ہمارے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے لٹ گئے، ہمیں خبر تک نہ ہو سکی، ہماری نسلیں ہماری نگاہوں کے سامنے مرتد تک ہونے لگیں صاحب، لیکن ہمیں ذرا بھی ہوش نہیں آیا، کیونکہ مذہب کی نگرانی رب نے جو دے دی ہے، اگر نگرانی کا گھیرا توڑو گے تو برباد کر دیے جاؤ گے، کیونکہ یہ وہ نگرانی ہے صاحب جو ایک انسان کو 24 گھنٹہ بندھنوں میں باندھ کر کے وہی کرنے کی اجازت دیتا ہے جس سے زندگی ملتی ہے، جس سے سکون ملتا ہے، جس سے چین ملتے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا وہ بہت روتا تھا اور کہتا تھا میرے مالک میں بدنصیب تیرے کلام کا علم اس دنیا میں نہ لے سکا، میں انگوٹھا ٹھیک رہا، میں تیرے قرآن کی آیتوں کو زبانی یاد نہ کر سکا، مجھے معاف کر دے۔ لوگ سمجھ گئے صاحب کہ یہ کوئی اور عمل کا نتیجہ نہیں ہے، آج اگر قبر میں کفن بھی میلا نہیں ہوا ہے تو قرآن کی محبت کی دلیلیں ہیں، قرآن کو کلیجے سے لگانے کا یہ ثمرہ ہے جس کی بنیاد پر رب نے اس کی قبر میں اجالے بکھیر دیے ہیں، خوشبوئیں پھوٹ رہی ہیں، گلاب کے پھول کھلے ہیں، زمین میلی لگی ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، گلوں کو چوم لیتے ہیں، گلوں کو چوم لیتے ہیں،
قطرے ارے پہن لے پیار جو کا بدن میں